وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، اس کا نام تھا افلاطون۔ یہ بمبئی کی محمد علی روڈ کی سلیمان عثمان مٹھائی والے کی مٹھائی نہیں ہے، یہ بڑا حکیم گزرا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم زمانہ کہا ہے۔ اب آپ توجہ سے سنیں، ایک مرتبہ اس زمانے کا بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف گیا۔ وہاں اس کی ملاقات افلاطون سے ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر بادشاہ نے کچھ جملے ایسے نکالے جس سے لگتا تھا کہ بادشاہ ان چیزوں کی حقارت کر رہا ہے۔ افلاطون حکیم بہت ہی عقل مند سمجھدار تھا، اس کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ بادشاہ دنیا کو بہت کچھ سمجھتا ہے، ہماری حالت دیکھ کر ہمیں حقیر خیال کرتا ہے، بادشاہ کو کچھ سبق پڑھانا چاہیے۔ افلاطون نے یہ سوچا کہ اس کو کچھ سبق سکھانا چاہیے۔ بادشاہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو افلاطون حکیم نے کہا، عالی جناب، میری ایک گزارش ہے کہ آپ فلاں وقت ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ کی، آپ کے وزیروں کی، آپ کے مشیروں کی، آپ کے فوجیوں کی، سب کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے دعوت قبول کر لی۔ جب دعوت کا وقت آیا اور بادشاہ پوری فوج کو لے کر، لشکر کو لے کر، وزیروں کو لے کر، مشیروں کو لے کر چلا، جنگل کی طرف بڑھنے لگا اور جنگل کے قریب پہنچا تو دور سے ہر ایک کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک چاروں طرف بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بہترین انتظامات ہیں، گویا جنگل منگل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بادشاہ اور اس کا لشکر یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چند دنوں میں یہاں اتنی عمارتیں کس نے بنائی، یہ راستے کس نے بنوا دیے، یہ بہترین انتظام کس نے کیا۔ خیر، سوچتے سوچتے آگے بڑھے۔ افلاطون استقبال کے لیے کھڑا ہے، اس نے اور اس کے آدمیوں نے بادشاہ کا، فوجیوں کا، وزیروں کا شاندار استقبال کیا اور ہر ایک کو اپنے اپنے ٹھکانے پر، مقام پر پہنچایا۔ بادشاہ کے لیے الگ عمارت تجویز کی گئی، وزیروں کے لیے الگ عمارت میں انتظام تھا، لشکر والوں کے لیے الگ جگہ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو ہر ایک کے سامنے بہترین قسم کے طرح طرح کے پکوان رکھے گئے، سب نے خوب کھایا۔ جب رات کا وقت آیا تو سب آرام کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن جب صبح ہوئی، سب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، جنگل میں نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی راستہ ہے، بادشاہ بھی نیچے پڑا ہے، وزراء بھی نیچے زمین پر پڑے ہیں، فوجی بھی زمین پر نیچے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب کو حیرانی اور پریشانی بھی ہوئی، غصہ بھی آیا۔ افلاطون حکیم آیا اور کہا، بادشاہ سلامت،
آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا یہ تو قوت خیالیہ کا اثر تھا۔ میں نے قوت خیالیہ کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی۔ یہ عجیب و غریب تماشا آپ لوگوں کو جو دکھایا حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں تم کو بتانا چاہتا تھا کہ جب تم آخرت میں جاؤ گے تو دنیا کی زیب و زینت، اس کی چمک دمک جس کو تم بہت کچھ سمجھتے تھے، اسی طرح تم کو خیالی صورتیں نظر آئے گی۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔